ولاگ میں میں سمیہ رضوان آپ کو ویلکم کرتی ہوں. اور ظاہر ہے جو ملک کی صورتحال ہے ہر شخص پریشان ہے. مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا. حکومت کہتی ہے ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر آج آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں آج کے، تو آدھے اخبارات جو ہیں وہ فرنٹ پیج جس پہ خبریں ہوتی ہیں ان کا آدھا صفحہ حکومتی اشتہارات سے بھرا ہوا ہے. تو سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ جی آپ کے پاس اگر زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ اربوں روپے کے اشتہارات دینے کے پیسے کہاں سے آئے؟ غیر ملکی دورے کرنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ اور غیر ملکی دوروں کو بتانے کے لیے آپ نے اشتہار لگایا. ابھی تو آپ غیر ملکی دورہ کر رہے تھے، جی ترکی کا دورہ کریں وزیر اعظم صاحب، بڑی اچھی بات ہے. تو یہ تو ٹی وی میں بتایا جا رہا تھا، آپ کو اخبارات میں چھاپنے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر، اخبارات میں چھاپا کیا گیا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف ترکی کا دورہ کر رہے ہیں. اگر وہ وہاں سے واپس آ کے یہ بتاتے کہ انہوں نے ترکی کا دورہ کیا، کیا معاملات وہاں پر ہوئے، ترکی نے کیا معاونت کی پیشکش کی، کون سے معاہدوں پر دستخط کیے گئے، ترکی اور پاکستان کے درمیان کون کون سے ایسے معاہدے تھے جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو وہ ذکر ہوتا اور اخبارات کا صفحہ ان سے بھرتا تو یقیناً عوام کے دل پر اتنی کسک نہ لگتی، اتنی تکلیف نہ پہنچتی کہ اربوں روپے تو خرچ کیے جا رہے ہیں جناب والا اشتہارات پر، لیکن عوام کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے. مہنگائی بڑھ چکی ہے، پیٹرول بڑھ چکا ہے، مزید بھی مہنگا ہوگا، بجلی آ نہیں رہی، گھروں میں لمبی لمبی لوڈ شیڈنگز ہو رہی ہیں، لیکن بجلی کی قیمت 7 روپے فی یونٹ بڑھ رہی ہے. تو یہ بتانے والا اگر اس حکومت میں کوئی نہیں ہے تو آپ نے حکومت لی کیوں تھی؟ جس دور حکومت میں عمران خان کے بجلی آتی بھی تھی، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی تھی، اور بجلی کے بل پہ عوام کو ریلیف بھی دیا گیا. مجھے اپنے بل پر پورے 4 مہینے تک ریلیف ملا، اور اس مہینے جو ابھی ایک اور مہینہ گزرا ہے اس پہ تو مجھے ہزاروں کا ریلیف ملا. اب مجھ جیسے بندے کو ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بجلی کے بل پہ ریلیف دیا، تو سوچیں یہ غریب آدمی کو کتنا ریلیف ملا ہوگا. ریلیف تو بہت دور کی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو یونٹ 16 روپے تھا اب وہ 22 روپے کر دیا جائے گا کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط کتنی کڑی ہے. تو اس وقت اگر عمران خان یہ کر سکتے تھے تو آج آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر یہ سب کچھ عمران خان کا کیا دھرا ہے اور مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں، تو پھر اگر وہ یہ عمل کر سکتے تھے کہ بجلی سستی بھی کر سکتے تھے، پیٹرول سستا بھی کر سکتے تھے، ڈیزل اور پیٹرول پہ سبسڈی بھی دے سکتے تھے، عوام کا احساس بھی ان کو ہو سکتا تھا، انہوں نے وہ شرائط جو کڑی تھی وہ پوری نہیں کی تھی، تو پھر ان کے ہاتھ میں حکومت رہنے دیتے، کرنے دیتے ان کو 5 سال حکومت، تاکہ وہ 5 سال حکومت کرنے کے بعد آپ پھر ان سے سوال کرتے کہ جی آپ نے یہ کیا تو کیوں کیا. لیکن آج آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوال کرنے کا. آپ تو بس یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ جی بارودے سے سرنگیں بچھا کر گئے، انہوں نے تہو بالا کر دیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن یہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کے پاس اگر کوئی معاشی پلان نہیں تھا، آپ نے لوگوں کا آٹا چھیننا تھا، لوگوں کی روٹی چھیننی تھی، لوگوں کے گھروں میں آتی ہوئی بجلی بند کرنی تھی، ان پہ بجلی کے بلوں میں اضافہ کرنا تھا، پیٹرول مہنگا کرنا تھا، ڈالر کے ریٹ بڑھانے تھے، تو بھئی آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے اچھے لگتے تھے نا، وہاں بیٹھ کے آپ حکومت کو گالیاں دیتے رہتے، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی حکومت سے پوچھ لیتے 5 سال بعد کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں دیا عوام کو ریلیف، کیوں کی آپ نے اتنی مہنگائی. اب آپ نے ان کو حکومت مکمل بھی کرنے نہیں دی، انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے آپ نے ان کو ہٹا بھی دیا، اور آج بھی آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، آج بھی آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو بنتا نہیں ہے نا، آپ حکومت میں ہیں، حکومت کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. آپ تو بہت بڑے معاشی پالیسی ساز لوگ تھے، آپ سے بڑا تو معیشت دان کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا تو پلان کسی کے پاس نہیں تھا، آپ سے زیادہ تو کوئی دانا نہیں تھا، ملک کو چلانے والا نہیں تھا. تو آج آپ اگر ملک کو چلا رہے ہیں اور آپ آ گئے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ ملک کی معیشت کو ٹھیک کیسے کریں گے، آپ یہ بتائیں کہ ڈالر کا ریٹ نیچے کیسے آئے گا، آپ یہ بتائیں کہ پیٹرول اور ڈیزل پر جو قیمتیں ہیں وہ کم کیسے ہوں گی، آپ یہ بتائیں کہ بجلی کے بل کیسے کم کیے جائیں گے، آپ یہ بتائیں کہ آٹا چینی گھی لوگوں کو سستا کیسے ملے گا، آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کو نوکریاں کیسے ملیں گی، آپ یہ بتائیں کہ بے روزگاری کیسے کم ہوگی. آپ یہ نہ بتائیں کہ عمران خان بارودی سرنگیں بچھا کے گیا تھا. آپ کے پاس توڑ کیا ہے؟ آپ کے پاس ایسی کون سی پالیسی تھی جس پر ہٹا کے عمران خان کو آپ آئے تھے؟ اور اگر آپ سے ملک نہیں سنبھل رہا تو کرا دیجیے الیکشنز. یہی تو مطالبہ ہے نا عوام کا بھی اور عمران خان کا بھی. کیا دقت ہے اس میں؟ کیوں آپ نے ایک انا اور ضد کا مسئلہ بنایا ہوا ہے؟
کیوں اس ملک کو ہاتھوں کا کھلونا بنایا ہوا ہے؟ یہ کھیلنے کے لیے تو نہیں ملا نا ملک آپ کو. تو خدا را اس ملک پر رحم کیجیے, اس عوام پر رحم کیجیے. اس عوام نے آپ کو نہیں چنا تھا, اس نے اپنا ووٹ عمران خان کو دیا تھا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو نہیں, آپ کو چنا ہے, آپ کو چنا ہے عوام نے, تو الیکشن میں آ جائیے اور عمران خان کا وہ ووٹ جو عمران خان کو ملا تھا اور وہ آپ کو ملنا چاہیے تھا, آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی تھی, تو آج آپ انتخابی اصلاحات بھی کر چکے ہیں, آپ سارے معاملات اپنے حق میں کر چکے ہیں, الیکشنز کرائیے اور جیت جائیے, تاکہ عوام کے آپ کو نہ کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ مینڈیٹ لے کے کہاں ہیں. تو اگر آپ واقعی ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ساری پالیسی ہے, آپ ہی ہیں جو ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, سارے جو دانا تھے, سارے جو سیاسی اور معاشی بصیرت والے تھے, سب مر گئے, تو وہ آپ پھر الیکشنز کرا کے آ جائیے تاکہ کوئی پرابلم ہی نہ ہو. یہ میں اتنی غصے میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ تکلیف ہوتی ہے عوام کا دکھ دیکھ کے. عوام کو نہیں ہے اس سے غرض, عوام کو نہیں ہے اس سے غرض کہ آپ آئیں کہ عمران خان آئے. ان کو چاہیے ایک ایسا شخص جو ان کے دکھوں کا مداوع کرے, جو ان کے لیے روٹی کو سستا کرے, جو ان کے لیے زندگی کو آسان کرے, جو ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے, جو ان کے گھر کی چھت نہ چھینے. ان کو چاہیے ایک ایسا حکمران. تو بن جائیے نا ایسا حکمران, کس نے روکا ہے آپ. تو یہ سوال ہے میرا کہ آپ بڑے بڑے غیر ملکی دوروں کے لیے تو پیسے ہیں آپ کے پاس, خزانہ اس میں خالی نہیں ہوتا, لیکن جب عوام کا صورتحال آتی ہے, عوام کا خیال آتا ہے, عوام کو ریلیف دینے کی بات ہوتی ہے, تو خزانہ بھی خالی ہوتا ہے اور آپ کی جیب میں زہر کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. تو ایک کام کریں, آپ ہم سے لے لیں زہر کھانے کے پیسے, ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ زہر کھا کے مر جائیں. یہ خدا عوام کا پیچھا چھوڑ دیں, اور عوام کو اگر ریلیف نہیں دے سکتے ہیں تو الیکشنز کروا دیں. یہ میرا نہیں, یہ تحریک انصاف کا نہیں, یہ پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کچھ کرتی ہے یا پھر یہی باتیں کرتی رہتی ہے. تو انشاءاللہ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.